السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج 13 فروری ہے اور منگل کا دن ہے، اور اسلام آباد تمام تر حکومت سازی کے حوالے سے سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، سب اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور جے یو آئی کا جو مجلس شروع ہے مرکزی ان کی، وہ بھی اسلام آباد میں اکٹھی ہو چکی ہے۔ اس وقت تک جو ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے پرائم منسٹرشپ کے لیے جو ہے کہ وہ اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں، اور چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور چاروں گورنر جو ہیں ان کے ہونے چاہیے، یہ ان کی ابھی ڈیمانڈ ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر اور شہباز شریف کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا امیدوار جو ہے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، اور اس کا نواز شریف جو ہے کہ وہ بہت جلد اس کا اعلان کریں گے۔ عمران خان جو ہے کہ وہ بڑے پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ سے ہم آج دو بڑی اہم ترین الیکشن سے متعلق رپورٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں رپورٹس کے جو نتائج ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر، اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان دو رپورٹس میں الیکشن 2024 کے بارے میں تقریباً 135 حلقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر آروز نے مبینہ طور کے اوپر الیکشن کے نتائج میں رد و بدل کیا ہے، اور ان 135 حلقوں میں جہاں پہ الیکشن میں رد و بدل کیا گیا ہے، ان میں سے 43 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور 28 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو عمران خان پر اعتماد ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ عوام ان کے پیچھے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ کچھ اداروں نے جو اپنی رپورٹس ترتیب دی ہیں الیکشن نتائج کے حوالے سے، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان الیکشن میں 2/3 سے زیادہ میجورٹی حاصل کی ہے اس نے، اور صرف اس وقت کے پی میں جو نظر آ رہی ہے وہ نہیں، بلکہ ان کے خیال میں پنجاب اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی نے 2/3 میجورٹی حاصل کی، لیکن اس کو کنورٹ کیا گیا شکست میں۔ وہ رپورٹس آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر حکومت سازی کے حوالے سے زرداری صاحب جو ہے کہ ابھی لگتا یہ ہے کہ وہ شریف برادران سے پھر ہاتھ کر گئے ہیں، اور اس کی بنیادی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس کی جو بنیادی 2-3 وجوہات ہیں اس میں اب اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، پاکستان کے اندر انتخابات کے نتیجے میں تمام چیزیں بڑی واضح ہو چکی ہیں کہ عوام کس طرف کھڑے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے کہ وہ بیساکھیوں کے سہارے نہیں بلکہ یہ کسی بنیاد کے بغیر کھڑی ہوگی کہ عوام جس کے ساتھ 2/3 سے زیادہ عوام اس کے ساتھ نہ ہوں، آپ نے الیکشن میں رد و بدل کیا ہو، ایسی حکومت اب قائم کرنے جا رہی ہو، تو اس لیے زرداری صاحب جو ہے کہ اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہے۔ ان کی سی ای سی نے بڑا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ حکومت میں کوئی وزارت نہیں لیں گے، البتہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور صدر مملکت کے عہدے کے اوپر جو ہے کہ پیپلز پارٹی بات کرے گی کہ وہ ان کو دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر اپنا گورنر، اور پنجاب کے اندر بھی اپنے گورنر کی بات کریں گے۔ سندھ میں غالباً ایم کیو ایم کا گورنر جو ہے کہ وہی برقرار رکھا جائے گا، اور یہ انہی کو عہدہ دیا جائے گا، لیکن ابھی یہ معاملات طے ہونے ہیں۔ اور لیکن یہ جو حکومت بنے گی یہ اتنی کمزور ہوگی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ووٹ پرائم منسٹر کو دے گی، لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر اس چیز کو تاثر ملا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی، اگر وہ بات کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کیونکہ سب سے زیادہ ممبرز ان کے تھے تو کیا پیپلز پارٹی ان کو بھی ووٹ دیتی، تو یہ ایک انڈیکیشن تھی۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کیونکہ کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ ہم نے آپ کو بتائی، اس کی مزید تفصیلات آپ سے ابھی ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس صورتحال کے تناظر میں جیسے ہی تحریک انصاف نے دوسری طرف اعلان کیا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر مرکز اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، اسی کے بعد پھر خیبر پختونخوا سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اثر نو گنتی میں جماعت اسلامی کی 3 نشستیں جیتی تھیں،
اس وقت آخری اطلاع تک جو ہے کہ وہ تینوں کی تینوں نشستوں پر جماعت اسلامی کے امیدوار کو ناکام قرار دے دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اب جماعت اسلامی کی کوئی نشست نہیں ہوگی. پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے. بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ جو 9 مئی میں یہ نامزد ملزم تھے اور ان کو نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور معاملات کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا شاید وہ یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کی جماعت کہاں پر کھڑی ہے، کیونکہ عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس لیے وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. لیکن دوسری طرف جو نامزد ملزمان کے حوالے سے جو اعتراض کیا جا رہا ہے ان کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عشرت العباد جو ہے کہ ایم کیو ایم کے بڑے سرگرم کارکن تھے اور یہ ایک فوجی افسر کے قتل کے مقدمے میں نامزد تھے اور یہ مفرور ہو گئے تھے، ملک سے باہر بھاگ گئے تھے. اور پھر جنرل مشرف کا جب دور حکومت تھا اس وقت یہ واپس آئے اور ڈائریکٹ یہ گورنر سندھ لگے تھے. یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نامزد ملزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجرم ہو، اس لیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اب رہی بات دو ان رپورٹس کی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشن کی ایک تو کریڈیبلٹی پاکستان میں، پاکستان کے باہر بڑی کویسچن مارک، اس کے بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اس میں ایک فافین کی رپورٹ ہے جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک اس نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ 260 میں سے 135 حلقے میں فارم 47 جو ہے خود الیکشن ایکٹ کے خلاف جا کر جو ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز نے ترتیب دیے ہیں اور ان میں سے 80 حلقے پنجاب کے ہیں، 23 حلقے سندھ کے ہیں، 18 حلقے کے پی کے ہیں، 11 حلقے بلوچستان کے اور تینوں حلقے اسلام آباد کے اس میں شامل ہیں. اور ان میں جہاں پہ یہ سارا کچھ عمل ہوا ہے ان میں جو کامیاب ہوئے ہیں ان میں 43 کینڈیڈیٹس پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور 28 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں کہ وہ آزاد، جے یو آئی کے 3، ایم کیو ایم کے 2، کاف لیگ کے 2. تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں سے یہ 71 کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایسی جگہوں سے کامیاب ہوئے ہیں جہاں پہ فارم 45 کے برعکس فارم 47 جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اب ایسے حالت میں جو حکومت ہوگی جس کو یہ بھی خدشہ ہوا ہے ایک طرف کہ ان کے اپنے شاید 90 سے لے کے 100 لوگ جو ہے حکومت میں ہوں گے حکومتی بینچوں پر، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے کہ وہ آپ کے 250 200 250 کے درمیان جو اپوزیشن بینچوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ حکومت کتنی پائیدار اور مضبوط ہوگی. اور اسی لیے دوسری طرف یہ جو کیسز ابھی ہائی کورٹس میں الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو موڈ ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ اسٹے آرڈر دے رہے ہیں جو درخواستیں آتی ہیں، دوسری طرف وہ فارم 49 اور کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہے ہیں. اور اس وقت تک وہ غالباً 10 سے 12 جو ہیں کہ ایسے حلقے جہاں پہ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں اور جہاں سے آر او سے رپورٹ طلب کی گئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے کہ وہ کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے ہیں. اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں اسٹے آرڈر تھا لیکن اسٹے آرڈر کے باوجود کامیابی کے نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو ایسی حکومت بڑی کمزور حکومت تصور کی جائے گی، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے بڑا ہاتھ کیا ان کے ساتھ. پھر دوسری جو ایک اور پاکستان کے اندر جو مختلف ادارے ہوتے ہیں جو تمام تر پیچھے نہ نظر آنے والے ادارے جو اپنی اپنی رپورٹس مرتب کر رہے ہوتے ہیں، ان الیکشن سے متعلق جو ان کی رپورٹس اب سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں نہیں صرف پنجاب میں اور کے پی میں 2/3 سے زیادہ میجورٹی حاصل کی ہے. ان کی جو رپورٹس ہیں ان میں نیشنل اسمبلی کے تقریباً 200 حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن ان کی کامیابی کے جو نوٹیفیکیشن ابھی ہوئے ہیں 95 کے قریب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 105 حلقوں کے اوپر جو ہے کہ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے. بیرسٹر گوہر نے جو کلیم کیا انہوں نے کہا کہ 180 حلقوں کے فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، اسی لیے وہ تحریک لبیک اور جماعت اسلامی سے سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ وہ باقی حلقوں کے بھی ان کے ساتھ فارم 45 شیئر کریں. اور یہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری رپورٹس ہیں خفیہ رپورٹس ہیں ان میں 200 حلقے بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کے 297 حلقوں میں سے کچھ 220 حلقوں پر کہا جا رہا ہے 220 سے 225 حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن ان کے بھی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ 120 کے قریب نوٹیفیکیشن کامیابی کے ہوئے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے 130 حلقے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر
پی ٹی آئی نے سمپل میجورٹی حاصل کی، تمام شہری حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہو رہے تھے اور انٹیریئر سندھ سے بھی بعض حلقوں میں ان کے امیدوار کامیاب ہوئے، لیکن ان کے امیدواروں کو وہاں پر ہرایا گیا۔ بلوچستان میں 51 نشستوں میں سے 25 نشستوں کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ آگے تھے، لیکن ان کے نتائج بدلے گئے، اور کے پی کے جو نتائج ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ اور اسلام آباد کے تینوں حلقے جہاں پر ہم خود موجود ہیں، اور یہاں پہ فارم 45 ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور یہاں پر بھی تینوں تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے، لیکن فارم 47 اس سے بالکل برعکس ہے۔ ان رپورٹس کی روشنی میں عمران خان جو ہے کہ وہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور کے اندر کافی پریشانی بھی ہے۔ حکومت سازی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کسی دور کے اوپر حکومت کا حصہ بنے، وزارتیں لے، اسی طرح بیٹھے جیسے پی ڈی ایم کے اندر بیٹھے تھے، لیکن پیپلز پارٹی فی الحال جو ہے کہ وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔